رحیم۔ وضو کا بیان۔ وضو کرنے والی کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے کہ چھینٹیں اڑ کر اوپر نہ پڑیں، اور وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہے، اور سب سے پہلے 3 دفعہ گٹوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کرے اور مسواک کرے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے۔ لیکن جس کا روزہ ہو وہ جتنی دور تک نرم گوشت ہے اس سے اوپر پانی نہ لے جاوے۔ پھر 3 دفعہ منہ دھوئے، سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جائے، دونوں ابروؤں کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے، کہیں سوکھا نہ رہے۔ پھر 3 بار داہنا ہاتھ کوہنی سمیت دھوئے، پھر بایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 دفعہ دھوئے، اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر حلال کرے، اور انگوٹھی، چھلا، چوڑی جو کچھ ہاتھ میں پہنا ہو ہلا لیوے کہ کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ پھر ایک مرتبہ سارے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے، اندر کی طرف کا کلمہ کی انگلی سے اور کان کے اوپر کی طرف کا انگوٹھوں سے مسح کرے، پھر انگلیوں کی پشت کی طرف سے گردن کا مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہ کرے کہ یہ برا اور منع ہے۔ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی ہے۔ اور 3 بار داہنا پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے، پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 دفعہ دھوئے، اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے پیر کی انگلیوں کا حلال کرے، پیر کی دائیں چھنگلیاں سے شروع کرے اور بائیں چھنگلیاں پر ختم کرے۔ یہ وضو کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں سے ایک بھی چھوٹ جائے یا کچھ کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، جیسے پہلے بے وضو تھی اب بے وضو رہے گی، ایسی چیزوں کو فرض کہتے ہیں۔ اور باقی باتیں ایسی ہیں کہ ان کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور شریعت میں ان کے کرنے کی تاکید بھی آئی ہے۔ اگر کوئی چھوڑ دیا کرے تو گناہ ہوتا ہے، ایسی چیزوں کو سنت کہتے ہیں۔ اور بعضی چیزیں ایسی ہیں کہ کرنے سے ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے سے کچھ گناہ نہیں ہوتا، اور شرع میں ان کے کرنے کی تاکید بھی نہیں ہے، ایسی باتوں کو مستحب کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، وضو میں فرض فقط 4 چیزیں ہیں: 1 مرتبہ سارا منہ دھونا، 1 دفعہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، 1 بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور 1 مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ بس فرض اتنا ہی ہے۔ اس میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی یا کوئی جگہ بال برابر بھی سوکھی رہ جائے گی تو وضو نہ ہوگا۔ جب وضو کر لے تو سورۃ انا انزلنا پڑھے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب وضو کر چکے تو بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس نماز کو جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کا بڑا ثواب آیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔